ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا، ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہوا، اگر یہ نہ کرتے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں کرتے وہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو مشکل وقت کو، بری موت کو، بری گھڑی کو ٹال سکتی ہے، اور وہ ہے صدقہ. یہ دیکھیں اتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، اسی سے میں سے تھوڑی سی آپ نے اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیے، چاہے وہ 5% ہو، چاہے وہ 10% ہو، اور اس کے بدلے میں نہ آپ کے پیسے کم ہوں گے بلکہ رزق بڑھے گا. الٹا آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ پرسکون ہیں، آپ کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں آ رہی، بڑی مشکلات سے آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ انسان وہی محسوس کر سکتا ہے جو رزلٹ دیکھے کہ یار میں جیب سے پیسہ نکالتا ہوں تو میرے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے اور میں سکون بھی ہوں، پرسکون بھی ہوں. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسہ ہو تو صدقہ دینا چاہیے. اس طرح ایک آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی سورج نکلتا ہے روز، تو انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے. اب دیکھیں دو بات ہوتی ہیں نا، ایک تو آپ کا مال ہے جو سب سے قیمتی، میں کہتا ہوں سب سے جو قیمتی چیز ہے اس کا صدقہ دیں، تبھی آپ سمجھیں کہ مزہ آئے گا. حالانکہ اگر آپ پیسوں کے علاوہ بات کریں تو مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اپنی سواری میں بٹھانا بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے، کسی کو صحیح مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے. نماز کی طرف اگر آپ جا رہے ہو پڑھنے تو وہ بھی ہر قدم پہ صدقہ ملتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ آج کل سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا مال ہے، اور اگر مال ہونے کے باوجود بھی آپ صدقہ نہیں کرتے، پھر آپ بعد میں یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ وجہ بنی، میرے پیسے نکل گئے. پیسے بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ پیسے ٹھہرتا نہیں ہے. تو دیکھیں پیسہ دے رہے ہیں پھر بھی پیسہ واپس آئے گا، اس سے زیادہ اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں، جو آپ گھر والوں کے لیے کچھ لے کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقے کی کیٹیگری میں ایک طرح سے آتا ہے. اور اگر ہم مرنے کے بعد کی بات کریں، قیامت والے دن کہتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ انسان کے لیے سایہ بنے گا. اور دنیا میں جو اس کے بینیفٹ ہیں وہ تو دیکھیں، جب ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ بھئی پیسے اگر آپ نے اللہ کی راہ میں دیے، وہ پیسے وہاں پہ بھی کام آئیں گے اور دنیا میں وہ آپ کو کئی گنا زیادہ واپس مل جائیں گے. تو میں اس پہ خود میں نے عمل کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ پیسے دیں، پیسے واپس آئیں گے. اور جو سکون آپ کو ملتا ہے اور جو آپ کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اس چیز کا کوئی وہ حل نہیں ہے. اس چیز کا کوئی اور مطلب وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے اس کو جس نے اس پہ عمل کیا ہو. لیکن موسٹلی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یار نہیں پیسے نہیں. مطلب میں اگر اپنی بات کروں نا، میں ایک زمانے میں کسی کو 10 روپے دیتے ہوئے بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار میں کیوں دوں. لیکن جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ کتنی سکون کی چیز ہے اور کتنی پاورفل چیز ہے، تو پھر آپ کی جیب سے ہزاروں بھی نکلیں گے اور آپ کو کوئی وہ ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا. لیکن وہی بندہ اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے جو دل سے اس چیز پہ عمل کرے اور اس کو مانتا ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے نا کہ میں پیسے دیتا ہوں آتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، اللہ پہ آپ نے بلیو کی ہے تو یہ چیز واپس آئے گی آئے گی. اور اس کے ساتھ آپ کا دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ مال کو صاف کرنے والی یہ چیز ہے. بے شک آپ کو لگے کہ یار پیسہ تو نکل رہا ہے ظاہری طور پہ، لیکن یہ جو رزق کا کنسیپٹ ہے نا، آپ کو سمجھ ہی تب آتا ہے جب اللہ کے رزق میں سے آپ دیکھیں، اللہ کا دیا ہوا رزق اس میں سے اگر آپ دے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے نا کہ ہم پیسے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق پہ بلیو نہیں کرتے. تو پیسہ کہاں سے آنا ہے یہ آپ کی ٹینشن ہے ہی نہیں. بس آپ نے زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے اور لوگوں کا اس طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے. جو بھی آپ کام کریں حلال اگر آپ طریقے سے آپ کام کریں، جو مرضی کام کریں، اس میں برکت پڑے گی ہی پڑے گی. بے شک کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میری تنخواہ اتنی ہے تو وہ زیادہ کیسے ہو جائے گی. تو یہ جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا مشکل سمجھ آتا ہے. آ جائے تو اس سے مزے کی چیز ہی نہیں ہے.